کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے، جو پیسوں کی ڈسٹریبیوشن ہے اس میں ایک پورا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں پر کھڑے ہو کر ایک قومی بیانیہ یا قومی اتفاق رائے سے بننے والا نیشنل ایکشن پلان، اس پہ ابہام پیدا کرنا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پیسے کا ضیاع وقتی طور پہ اس کی تکلیف ہوتی ہے، یہ ریکور ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ آفر کرتا ہوں، اس طرح کے معاملات پر کسی بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بجائے بہتری کے لیے آپ جب میٹنگز ہوتی ہیں آیا کریں، جو آپ کی تجویز ہے ہم بیٹھ کر اس پر بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، آپ کی سیاست بچانے کے لیے کوئی ایکشن نہیں رکے گا۔ دلال چودھری صاحب، آپ نے کوئی بات کرنی ہے ریاست کے کی سٹیک ہولڈر کے ناطے، میں آپ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ آپ میں عاجزی آنی چاہیے، انگیج کریں، جو بھی خدشات ہیں ان کا حل ڈھونڈیں۔ کہ جو بھی کوئی ایکشن اس وقت پورے ملک میں چل رہا ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان جو پہلے 2014-15 میں بنا اور اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان 2، ان کے لیڈر جب ان کی حکومت تھی، وہ وزیر اعظم تھے، وہ نیشنل ایکشن پلان 2 بنا۔ اس نیشنل ایکشن پلان پر تمام صوبائی حکومتیں، تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوئیں اور وہ متفقہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ابھی بھی صوبائی حکومتوں کی معاونت کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ اس پہ جاری ہے۔ آئی بی اوز، انٹیلیجنس بیس آپریشنز روزانہ کی بنیاد پر درجنوں ہوتے ہیں جو صوبے کی مشاورت اور ان کی تمام اداروں کے ساتھ مل کر ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے جو ایکشنز ہیں جو ابھی افریدی صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے، جو کہ اس وقت کے پی میں یا فاٹا کے سابق فاٹا میں ہو رہا ہے، جناب اسپیکر، اس میں صوبائی حکومت پوری آن بورڈ ہے۔ جس علاقے کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے پیکج کے لیے صوبائی حکومت نے صوبائی کیبنٹ سے منظوری لے کر 5 ارب روپیہ رکھا ہے۔ اس ایکشن سے پہلے ڈی سی، اور ڈی سی کس کے متحد ہے؟ صوبائی حکومت، اور جو وہاں کے ٹرائبل ایلڈرز ہیں جس میں ان کی صوبائی قیادت بھی، وہاں کی لوکل قیادت بھی شامل ہے، ان کی مشاورت سے ایک پراپر ایگریمنٹ کے بعد کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ جو پیسوں کی ڈسٹریبیوشن ہے اس میں ایک پورا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں پر کھڑے ہو کر ایک قومی بیانیہ یا قومی اتفاق رائے سے بننے والا نیشنل ایکشن پلان، اس پہ ابہام پیدا کرنا، اس پہ اس طرح کی نکتہ چینی کرنا کہ جس سے ان دہشت گردوں کو فائدہ ہو جو کہ اس پورے ملک کے لیے ایک وبال جان بنے ہوئے ہیں، اور اس یہاں پر بار بار یہ کہہ کر کوشش کرنا اور اپنے آپ کو علیحدہ کرنا۔ میں کہتا ہوں، کیا کے پی حکومت کس کی ہے؟ پچھلے 14 سال سے ہے۔ اب اس وقت کے جو ایکشنز ہیں، جو ابھی انہوں نے نئے سی ایم، اپنے بیلاوڈ سی ایم لے کر آئے ہیں، یہ ان کے فیصلے کے بعد ہو رہے ہیں۔ میں یہاں دوبارہ کہہ دوں، کوئی ایسا ایکشن نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہونے والا کوئی ایکشن، میں دوبارہ بالکل میں معذرت کے ساتھ، کوئی سخت الفاظ ہوں گے، لیکن جو لوگ ہمارے جوانوں کا سر اتار کر فٹ بال کھیل لیں، جو نہ عورتوں کو چھوڑیں نہ بچوں کو چھوڑیں، جو نہ ہمارے بازار محفوظ ہوں نہ ہمارے مدرسے اور سکول، ان سے ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ ایکشن ہوگا اور ہوگا۔
اور ان کی مشاورت سے ہو رہا ہے. بتائیں مجھے کیبنٹ نے فیصلہ نہیں کیا کہ 5 ارب رکھیں؟ بتائیں مجھے سی ایم نے کیا وہاں پر یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ جو ایکشن ہے اس کی ایک ایگریمنٹ سے مشاورت کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اور جناب اسپیکر، کے پی یا فاٹا کیوں جل رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی پالیسیز اور حکومت کی نالائکی کی وجہ سے جل رہا ہے. دہشت گردی 2017-18 میں ختم ہوئی. ہر صوبے نے اپنے ادارے بنائے. مجھے یہ بتائیے جس صوبے میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے سی ٹی ڈی کیوں نہیں بنی؟ آدھے سے زیادہ کے پی میں سی ٹی ڈی نہیں ہے، فورینزک لیب نہیں ہے. سیف سٹیز پشاور جیسے شہر میں چوتھا حصہ نہیں مکمل کیا. کس لیے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ خون کی ہولی کھیلی جاتی رہے؟ یہ سیاسی بیانیاں بناتے رہے؟ یہ سیاسی واہ ہمدردی کارڈ کھیلتے رہے؟ پرفارمنس ہو کوئی نہ، ووٹ لینے کے لیے ایسا نیریٹو بنایا جائے جس کا قومی اتفاق رائے سے بننے والے نیشنل ایکشن پلان اور دہشت گردی کے اگینسٹ جو ایکشن ہے اس کو نقصان پہنچے اور ان کے سیاست کو فائدہ پہنچے. مجھے یہ بتائیے، ابھی کل میرے لیے بڑے قابل عزت ہیں ہمارے نئے اپوزیشن لیڈر، وہ کہہ رہے تھے کہ اس ایوان میں ہر قومی مفاد. پھر یہ آفر کرتا ہوں، اس طرح کے معاملات پر کسی بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بجائے بہتری کے لیے آپ جب میٹنگز ہوتی ہیں آیا کریں. جو آپ کی تجویز ہے ہم بیٹھ کر اس پر بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، آپ کی سیاست بچانے کے لیے کوئی ایکشن نہیں رکے گا. اور میں دوبارہ اسی جگہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر، یہ جو کل اچک زئی صاحب نے کہا کہ یہ اوپر اللہ کے نام ہے، یہ اوپر اللہ کے نام ہے. ان کے سی ایم کے پی نے، میں اس کا نام بھی لوں گا جب ضرورت پڑے گی، میں نام لوں گا، آئی جی کے پی اور سی ایس کے پی کو بلا کے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے، نہیں تو ہم بھی اے این پی بن جائیں گے، ہم جے یو آئی ایف بن جائیں گے، ہم پیپلز پارٹی بن جائیں گے، ہم پی ایم ایل این بن جائیں گے. اور میں نام لوں گا، میں میٹنگ کی جگہ بتاؤں گا، میں اس کے پارٹیسپینٹ بتاؤں گا. اور کہتے ہیں ہم نے سیاست کرنی ہے، ہمیں سیاست کرنے دیں. یعنی آپ نے سیاست کرنی ہے ہمارے جو سر اتار کر فٹ بال کھیلتے ان کے ساتھ؟ آپ نے کیا؟ اور میں دوبارہ میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور اس کو ویریفائی فیکٹس کریں گے. گزارش یہ ہے جناب اسپیکر، آپ کو اپنا ٹائم ملے گا، آپ مائک پہ بول لیجیے گا جو آپ کو جواب دینا ہے. کے ساتھ تشریف رکھیں. جس طرح کی تجویز بہتری کے لیے ہوگی، سب سے پہلے بالکل 100 بسم اللہ سی ٹی کی میٹنگز میں اپنے وزیر اعلیٰ کو کہیں کہ آیا کرے، نمائندگی کیا کرے، اپنی آواز بلند کیا کرے. جس چیزوں پر فیصلے ہو جائیں اس میں کے پی حکومت شامل ہو، اس کو پھر بیانیاں بنانے کے لیے استعمال نہ کریں، اس کو سیاسی پوائنٹنگ کے لیے استعمال نہ کریں. اور دوبارہ یہ نیشنل ایکشن پلان، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ مائک کھولیں، مائک کھولیں. کسی پارٹی کا نہیں ہے، اس کو آئیں مل کر آگے بڑھائیں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. شکریہ جی. آرڈر ان دا، ابھی ہم اجین کریں گے ہاؤس، تو جو اگر 3-4 اسپیکرز ہیں ان کو بلوا لیتے ہیں تو کائنڈلی ٹائم کا رکھیں تو زیادہ لوگ بول سکیں. جی بولیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ المولانا العظیم. تھینک یو ڈپٹی اسپیکر صاحب. ڈپٹی اسپیکر صاحب، تمام تعریفیں رب کی اور کر بہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. سب سے پہلے میں پاکستان کا ایک سپوت، بلوچستان کا سپوت، اور آج جی آرڈر ان دا ہاؤس، تشریف رکھیں.
ہاؤس نے آرڈر کر تشریف رکھیں پٹیل صاحب، پٹیل صاحب باقی نے بھی سنیدہ ہے، باقی تشریف رکھیں تشریف رکھیں. جی بولیں افریدی صاحب. جی میں سب سے پہلے کل بہت خوشی ہوئی کہ 5 ماہ بعد پاکستان کا ایک سپوت، بلوچستان کا ایک سپوت محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ جو میرے سامنے کرسی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن، وہ اللہ رب العزت، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پیسے کا ضیاع وقتی طور پہ اس کی تکلیف ہوتی ہے، یہ ریکور ہو سکتے ہیں، لیکن بلدیہ ٹاؤن سے نہیں سیکھا، کوئی ایسے انیشیٹو نہیں لیا گیا جس سے پاکستان کے عوام اور تمام اکائیوں کے باسیوں کو ان کے حقوق اور بالخصوص ان کے جو جینین رائٹس ہیں اور جان و مال کا تحفظ اس کو یقینی بنانا، اس کے لیے کبھی سوچا نہیں گیا. آج وہ تمام سوچیں جو ذات کے لیے لگی تھی وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے میرے ملک پاکستان کے باسیوں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح تیرا میں، کرم ایجنسی میں، اورکزئی ایجنسی میں، نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں، مومند میں، پورا مرج ڈسٹرکٹس ایکس فاٹا میں آئی ڈی پیز کی اصطلاح انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز. اندازہ کریں ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک F6 میں، F7 میں، گلبرگ لاہور میں، کراچی ڈیفنس میں مسجدوں میں اعلان ہو جائے کہ فوراً گھر خالی کریں، مسکرینٹس آ گئے ہیں. مساجد، گھر، مال و متاع، بچے، کوئی کہاں پہ سب کچھ خالی کریں اور نکلیں، اور پھر ان کے لیے کوئی ریہاب کا پلان نہ ہو، ان کو اونرشپ نہ ملے، ان کو نکالنے میں تو جلد بازی کی جائے، پھر وہ کیمپوں میں رہیں. ان کی عزتیں، ان کی غیرت، ان کی بنیاد، ان کے روایات، ان کی اقدار، ان کی عزت نفس کی درجہ بکھیری جائیں، لیکن احساس نہ ہو. پھر آن ٹاپ آف دیٹ جب 5، 4، 3، 7، 8، 10 سال بعد ریہاب کی بات آئے، 2014 کو اے پی ایس کا فیاسکو ہوا، 126 دن کا دھرنا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب نے سب کچھ چھوڑا، گئے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، پوری قوم اس سے باخبر ہے. اور اس کے بعد 20 نکات نیشنل ایکشن پلان. 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ڈپٹی اسپیکر صاحب ایز منسٹر فار اسٹیٹ فار انٹیریئر، ہم نے 20 نکات کے لیے ایڈوائزری کاؤنسلز بنائے. ہم نے کہا کہ سب مل کر اس پر کام کریں گے. اس کے بعد 2611 کلومیٹر کا بارڈر، اس کی فینسنگ کرنی تھی. نہ بجلی، نہ گیس، نہ بنیادی سہولیات. آج پاکستان کے آئین کے مطابق ان کو 3 چیزیں ملی تھی. اب جب مرج ہوا 3% فرام ڈیویزیبل پول کا وعدہ کیا گیا ان کو دیے جائیں گے. آج فگرز دیے گئے کہ اتنے پیسے دیے گئے، وہاں پہ فورینزک نہیں ہے، وہاں پہ سی ٹی ڈی نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرج ڈسٹرکٹ میں MNAs elected MNAs they can't move an inch، وہاں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ آپ الزام لگاتے ہیں صوبائی حکومت پہ. تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ چیف منسٹر 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ اور اس کا حلقہ، آپ ایک قومی جرگہ 21 پارٹیاں اس میں شریک ہوتی ہیں، جس میں پیپلز پارٹی PMLN آپ کی صوبائی قیادت اس کو سائن کرتی ہے، اور پھر یہاں پہ آپ کچھ اور بات کرتے ہیں. امیر مقام صاحب اور اختیار ولی صاحب اور اسی طرح گورنر خیبر پختونخوا کچھ اور بات کرتے ہیں. میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں کہ آپ تمام اکائیوں کے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیوں نہیں لیتے؟ یہ جو ڈنڈا ہے، یہ جو یاد رکھیں، یہ جو آج جس لب و لہجے سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ لب و لہجہ یہ وقت گزر جائے گا، لیکن یو ول ریگریٹ. طلال چودھری صاحب، آپ نے کوئی بات کرنی ہے ریاست کے کی سٹیک ہولڈر کے ناطے، میں آپ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا. آپ میں عاجزی آنی چاہیے، انگیج کریں، جو بھی خدشات ہیں ان کا حل ڈھونڈیں.
عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا اور اپوزیشن کی پلی کیا ہے آپریشن کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا کہ فوج کے جوان شہید، ان کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی، افواج پاکستان کے لیے میرا لیڈر کہتا ہے میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. افواج پاکستان ہماری غیرت، ہماری عزت ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب، روزانہ کے بیس پہ فوجی، سول آرم فورسز، سویلینز، ڈرون اور مختلف طریقوں سے ٹارگٹ کلنگ سے کیا کیا نہیں ہوا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بانی کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اگر آپریشن کرنا ہے 2611 کلومیٹر بارڈر کو گارڈ کرنے کے لیے، سوویت انویژن آن افغانستان، ایک فوجی نہیں تھا. یہی قبائل آپ کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے تھے. آپ نے ان کو کیا کیا؟ آپ نے ان مسکرینٹس جو پاکستان کی زمین، پاکستان کے مساجد، مدارس، امام بارگاہیں، خانقاہیں، پاکستان کے معصوم نہتے پاکستانی اور پھر میرے افواج پاکستان سول آرم فورسز کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ خارجی، ان کا مقابلہ ان قبائل سے کریں. وہاں پہ روایات ہیں، جرگہ سسٹم ہے، اور افغانستان ڈیورنڈ لائن کے اس طرف وہ بھی قبائل پشتون ہیں. جب یہ بیٹھیں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا. کیا وجہ تھی کہ 2018 میں خان صاحب کی حکومت سے لے کی اینڈ تک اپریل 2022 میں ایک ڈرون نہیں ہوتا؟ لا اینڈ آرڈر ایگزمپلری، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. تو ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، خدا کے لیے قوم کو نیگیٹو میسج نہ دیں. یہ پارلیمان پورے پاکستان کی عزت اور بنیاد ہے. آپ جب بجلی، گیس پروڈیوس کرنے والے وہ اضلاع جو کے ہیں، فورس لوڈ شیڈنگ، ان کے بنیادی حقوق، نیشنل فائنانس کمیشن میں 19.6% میرا شیئر ہے. مجھے جب آپ ہر چیز میں 223 ارب روپے آپ سے ڈیمانڈ ہو اور آپ مجھے 54 کروڑ ریلیز کریں، یہ کیا میسج ہے؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بجلی کے حوالے سے یہ عوامی نمائندوں کو پریشرائز کیا جائے، ان پر فورس لوڈ شیڈنگ کی جائے، ان کا جو ڈیو رائٹ ہے اس سے ان کو ڈپرائیو کیا جائے تاکہ عوام متنفر ہو عمران خان سے. یہ وہ تمام حربیں ہیں جس میں ہم ناکام ہو چکے ہو. خدا کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلیں، سب کو عزت دیں. اسی میں پاکستان کی بقا اور پاکستان کا مستقبل ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب، ایک اور پوائنٹ میرا سوال یہ ہے کہ جو آج پی ٹی آئی پر تنقید کر رہے ہیں، کیا یہ بھول گئے ہیں ان کے ماضی کے سٹیٹمنٹس ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کی؟ میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا. شکریہ. بس آپ کو موقع دیا وائنڈ اپ کرنے کا. نہیں، ابھی اس طرح نہ کریں. ادھر یہ پارٹی ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی آخر موقع ملنا چاہیے. جی، تو اس لیے میں ابھی 3 ادھر اس سائڈ والوں کو دے رہا ہوں ٹائم. جی، افریدی صاحب کا مائک کھولیں. میں صرف آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا. آپ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیں. آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا ہے کہ وہ ان کے گارنٹور ہوں گے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی آج سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ایکسپٹ کر کے ان کو آج ان کے الحمدللہ جو جس کے لیے 5 مہینے میں انتظار کرنا پڑا وہ ان کو انگیج کریں. عمران خان صاحب نے ان کو ذمہ داری دی ہے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی قانون اور آئین کی بالادستی پہ کمپرومائز نہیں کرے گی، کبھی بھی ذات کی بات نہیں کریں گے. اور آپ نے کہا کہ جی کیا ہوا، بزدار نے کیا کیا، تو آپ کے پاس عدالتیں ہیں.